السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب، جو حالات حاضرہ پر اپنی آراء سے ہمیں مستفید کریں گے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ابھی چند روز پہلے پاکستان کا قومی بجٹ پیش کیا گیا اور اس میں آمدن اور اخراجات میں ایک بڑا گیپ ہے۔ اخراجات 7,000 ارب روپے زیادہ ہیں اور ظاہر ہے حکومت قرض لے کر یہ سب کچھ پورا کرے گی اور عوام پر ٹیکس لگا کر، عوام پر اتنے ٹیکس ہیں کہ کھانے کے گھی پر بھی ٹیکس ہے، چائے پر بھی ٹیکس ہے، ہر استعمال کی چیز پر ٹیکس ہے، اور سوئی گیس مہنگی، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی۔ دوسری طرف جو پاکستان کا امیر طبقہ ہے، جیسے بڑے ذمہ دار ہیں، بڑے تاجر ہیں، وہ عیش کر رہے ہیں، ان پر ٹیکسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال کل ہمیں سندھ کے بجٹ میں نظر آئی۔ سندھ کے بجٹ میں 98% جو آمدن ہے وہ بالواسطہ ٹیکسوں سے ہے، جس میں صوبائی جنرل سیلز ٹیکس سے سب سے زیادہ آمدن ہے، اور صرف 2% جو اس کا بجٹ ہے وہ براہ راست ٹیکسوں پر مشتمل ہے، جو ظاہر ہے کہ امیر لوگ دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ سندھ سے پاکستان کو جو زرعی پیداوار ہوتی ہے، اس میں پاکستان کے ٹوٹل زرعی پیداوار میں سندھ کا حصہ 30% ہے، 30%، جبکہ سندھ کے تمام ذمہ دار اور زرعی شعبہ ملا کر اس نے یہ جو سال 30 جون کو ختم ہو رہا ہے اس میں صرف 90 کروڑ روپے ٹیکس دیا، صرف 90 کروڑ روپے۔ اور دوسری طرف حکومت کا، وفاقی حکومت کا 7,000 ارب روپے کا خسارہ ہے۔ اگر پاکستان کے بڑے ذمہ داروں سے صحیح ٹیکس لیا جائے تو ماہرین معیشت سمجھتے ہیں کہ تقریباً 400 ارب روپے ٹیکس اکٹھا ہو سکتا ہے، لیکن یہی وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ ہارون صاحب، ڈیرہ غازی خان ایک کرپشن کا مقدمہ درج کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے سربراہ کی بہن اور ان کے بہنوئی کے خلاف، جو 30 فروری کو وقوع ہوا۔ یہ فروری کی 30 تاریخ کب ہوتی ہے، مجھے بتائیے ذرا۔ جب تخلیق کا بلبلہ پیدا ہوتا ہے نا، جو آپ کو نظر آتا ہے آج کل نون لیگی لیڈروں میں اور زرداری صاحب میں، تو نئے آئنسٹائن جنم لیتے ہیں، بڑے بڑے عظیم سائنسدان پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ 2300 سال سے یہ کیلنڈر چلا آ رہا ہے، 2000 برس سے 2000 برس سے چلا آ رہا ہے۔ تو اب 23 فروری انہوں نے ایجاد کر لی ہے، 30 فروری۔ اور ابھی بہت سی ایجادات یہ کریں گے، آپ دیکھتے رہیں، اور ایجادات کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ خود ان ایجادات میں گم ہو جائیں گے۔ مثلا کسی آدمی پہ 150 مقدمے درج کر دیں۔ اچھا، 150 تاریخ انسانی میں کوئی واقعہ نہیں ہے جدید پولیٹیکل ہسٹری میں، جب سے کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس شروع ہوئی ہے، کہ کسی آدمی پہ، کسی سیاستدان پہ 150 مقدمے درج کیا۔ دیکھو، ٹائم نے ایک ٹائٹل سٹوری چھاپی تھی، دا ایکسپینڈنگ یونیورس آف آئنسٹائن۔ جی، آئنسٹائن نے یہ تصور دیا تھا نا، جی، ویسے یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ وہ مجھے اس کا آیت کا دوسرا حصہ یاد آتا ہے، وَإِنَّهَا لَمُوسِعُونَ، ہم نے اپنے زور بازو سے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور ہم اسے وسعت بخش رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہی ہے، بڑی بڑی دیکھو نا، کاسا عظیم سائنسدان ہے، خواجہ آصف صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، اور کئی ہیں۔ یہ خود مریم نواز بہت عظیم مفکر اور سیاستدان ہے۔ وہ کہتے ہیں پوری تحریک انصاف ایک چنگچی میں آ جائے گی، اور ڈر اتنا ہے کہ الیکشن نہیں کرائے 90 روز میں۔ چنگچی میں آ جائے گی؟ کیوں نہیں کرائے الیکشن 90 روز میں؟ آئین میں لکھا ہے، یہ بیچارے جو ہے نا، سپریم کورٹ کا حکم تھا۔ وہ بنیے کا قصہ تو مشہور ہے، جو پٹھان کے سینے پہ بیٹھا رو رہا تھا، چنگچی میں آ جائے گی تو الیکشن کراؤ۔ موٹر سائیکل رکشہ جسے چنگجی سب کو پتا ہے، ہاں، کراچی میں بھی چنگجی کرا جائے، صرف لاہور میں نہیں۔ اچھا، جی جی جی، اسے چاند گاڑی بھی کہتے ہیں۔ جی، اسے بتہ بھی لیا جاتا ہے۔ اچھا، تو وہ کراچی میں، یا لاہور والے تو ذرا تھوڑا بہت بتے سے ہم محروم ہیں، ذرا مطلب کم ہے، ہوتا تو ہے یہاں بھی، لیکن یونینیں ہیں، کوئی نہ کوئی دباؤ پیدا کر دیتی ہیں۔ تو کراچی میں تو بیچارے ہیں، تو کراؤ نا الیکشن فوراً۔ مطلب یہ ہے
چنگچی جیسی گاڑی رہ گئی. شیخ رشید نے تانا دیا تیری ایک تانگے جتنی پارٹی ہے. اور جیسے ہی وہ پاپولر ہوا اس کی اتنی خوش آمد کی. شیخ رشید بھی ان لوگوں میں سے کہ جنہوں نے بیڑا غرق کیا, سبق دیا. وفادار تو نکلے وہ ابھی تک. کون وفادار ہے ابھی تک؟ وہ کون وفادار ہے؟ جس دن ٹیسٹ آئے گا اس دن وفاداری کو تو چھو کے نہیں گزری ان کو شیخ رشید صاحب. تو الیکشن کرائیں اور کیا. ہاں وہ بہت پرفارمنس بھی بڑی اچھی ہے پورے سال کی, تو الیکشن کریں. لیکن 14 مہینے پورے ہو گئے, آج 11 تاریخ ہے, پورے 14 مہینے ہو گئے. کیا کھویا, کیا پایا نون لیگ نے؟ پایا تو کچھ نہیں ہے. 162 روپے کا تھا ڈالر, 183 روپے کا جب حکومت ان آپ کی آئی. کتنے کا ہے؟ 287 88 تک چلا گیا. نہیں 300 کا. وہ تو اوپن مارکیٹ میں اوپن 304. مارکیٹ میں اس کی ویلیو دیکھی جائے گی نا. اب مجھے اگر ڈالر چاہیے تو اوپن مارکیٹ سے لوں گا, یا پاؤنڈ چاہیے وہ وہاں پہ 304. مجھے بعض اوقات باہر پیسے بھیجنے پڑتے ہیں بچوں کو, تو میں اوپن مارکیٹ سے خریدتا ہوں نا. تو میرے لیے تو وہ 300 کا ہے, 300 سے زیادہ کا ہے. وہ ویسے کہتے تھے ہم 200 سے نیچے لے آئیں. پٹرول کی کیا قیمت ہے؟ 150 جی, اب 262 ہے. جی. مہنگائی کی شرح کیا تھی؟ 12% تھی, 13.5%. 13.5% تھی جب وہ گئے تحریک انصاف والے. 38% ہے, اور کھانے پینے کی چیزوں کی 48% ہے. جی جی. ٹھیک ہے. نہیں یہ تو ہم نے نقصان اٹھایا نا, انہوں نے کیا کھویا پایا؟ تو ہمیں جب نقصان پہنچا, ووٹر کو جب نقصان پہنچا, اس کی زندگی جب اجیرن ہو گئی, ہاں ہاں, تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ پارٹیاں پاپولر ہو گئی. خود وہ روتے ہیں کہ ہم نے بڑی قیمت ادا کی ملک کو سنبھالنے کے لیے. اچھا کیا سنبھالنے کے لیے آپ نے قیمت ادا کی؟ دیکھیے سنبھل گیا. بحری جہازوں کے, ایک منٹ, بحری جہازوں کے کرائے جو ہیں وہ آدھے سے کم رہ گئے. کرنے کی وجہ ایڈیبل آئل آدھے سے کم ہو گیا. ہاں. اناج کی قیمتیں یہ ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وہ ہمارے ہاں گندم کی قیمت 4,000 روپے ہے. 15-20% گندم سمگل ہو کے افغانستان جاتی تھی, وہ روسیوں نے 2700 روپے کا حساب سے انہیں دے دیا. یہ نہیں جو اب نہیں, وہ سمگلنگ رک گئی نا ہماری, اسی وجہ سے ہم بچ گئے. ہمارے کسانوں کو بڑا فائدہ ہوا. وہ اچھا ہوا. تو روٹی جو ہے 35 روپے کی ہو جاتی, ورنہ اگر یہ 15% سمگل ہوتی فصل اچھی ہو گئی. 20 سے 25 روپے کی روٹی ہے. آٹے کی قیمت ایک سال میں دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے. تو سنے نا جی, بہت, یہ تو معلوم حقائق ہے نا. جی جی. اچھا, اور کس چیز میں بتائیے انہوں نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے؟ نہیں, مگر 14 مہینے سے شہباز شریف وزیر اعظم ہیں, عیش کر رہے ہیں. یہ کامیابی. بلاول بھٹو زرداری 50 ملکوں کے دورے کر چکے ہیں. ایک منٹ, اس سے حاصل کیا ہوا؟ ہاں یہ آپ بتائیے نا مجھے. بطور منتظم کے ایڈمنسٹریٹر کے شہباز شریف کی شہرت 0 ہو گئی. 79. کیوں کا کیا مطلب ہے؟ ہو گئی بس, ان کی پرفارمنس کی وجہ سے ہو گئی. اچھا, جب اتنی مہنگائی ہوگی, جب اتنی روزگار جو بڑھا. ایک منٹ ذرا مجھے بات تو مکمل. ہاں بھائی, فیول کی پرائسز جو ہیں وہ 120-25 ڈالر پہ تھیں, 70 ڈالر پہ آ گئیں. ہاں, اس کا کیا فائدہ پہنچا؟ پٹرول الٹا مہنگا ہے. یعنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو کم ہو گئی, یہاں مہنگا. اب آ جائیں ان کی جناب علی سیاسی حکمت عملی پہ. تو 37 میں سے 30 سیٹیں. روزگار کا بھی تو بتائیں نا یار, بات صنعتیں تو بتائیں نا. سیاست تو بعد میں آئیں گے, اب آپ پہلے موقع دیں گے تو بتاؤں گا. اچھا چلیں ٹھیک. صنعتیں جو ہیں وہ یہ حالت تھی کہ 14 مئی, ہمارا ایک دوست ہے حاجی صاحب, وہ کہتے 14 مہینے کے آرڈر ہیں میرے پاس. اس وقت ان سے پوچھا, پہلے بڑا سوال ہوا. یہ کب کی بات ہے؟ پچھلی حکومت میں. اچھا, ان سے پوچھا کیا حال ہے. وہ طویل عرصے کی کساد بازاری کے بعد یہ عالم تھا کہ ان کے 14 مہینے پورے نہیں کر سکتے تھے ٹیکسٹائل میں. اب فیصل آباد میں پاور لومز لوہے کے بھاؤ بک رہی ہیں, یعنی وہ توڑ کے بیچ رہے. کیا کریں, اس کا کرایہ ہی پڑنا ہے نا, کام تو کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے. بجلی اتنی مہنگی ہے, بجلی انہوں نے بناتے ہیں 30-35 روپے یونٹ. پھر اس میں جو بہت سے علاقے ہیں, مثلاً اپنے وہ جو صاحب ہیں اچکزئی صاحب, ان کے علاقے میں تو کوئی بل دیتا ہی نہیں ہے. اسی طرح قبائلی علاقے میں کچھ لوگ بل نہیں دیتے.
سندھ کے بعض علاقوں میں لوگ بل نہیں دیتے، پنجاب میں بھی پورا بل تو نہیں دیتے، لیکن پنجاب ریکوری کی شرح بہتر ہے۔ کراچی میں بھی کنڈے ہیں، اب شاید کچھ کم ہوئے ہوں گے، انہوں نے سنا ہے کراچی الیکٹریٹ نے کچھ کہا۔ لاہور گجرانوالہ کا بھی یہی حال ہے۔ لاہور اپنا جو ہے، جب آپ 4 روپے 4 5 6 7 روپے میکسیمم پہ بجلی پیدا کر رہے ہیں تو وہ آپ نے اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے، نہ حکومت سندھ نے نہ انہوں نے۔ اچھا، خارجہ پالیسی میں کیا کامیابی ہے؟ آپ اسی شہر میں کھڑا ہو کر چینی وزیر خارجہ کہتا ہے کہ سیاسی استحکام پیدا کرو۔ اگر ترقی ہمارا جو سیکرٹری خارجہ ہے وہ چہرہ چھپا لیتا ہے اور بلاول صاحب گنگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ترقی کرنی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چینی سخت ناخوش ہیں، یعنی آپ کے چینی تو اتنی مداخلت کبھی کرتے ہی نہیں ہے، کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ کھل کے پریس اور پھر آپ کی سرزمین میں آپ کے اخبار نویسوں کے درمیان امریکہ سے تعلقات کا یہ عالم ہے کہ وہ آپ کو اتنی آپ نے محنت سماجت کی، بقول وزیر اعظم صاحب کے پتہ نہیں کہاں کہاں انگوٹھے لگائے، کہاں کہاں دستخط کرائے، ہر بات مان لی۔ ابھی اسحاق ڈار صاحب نے کہا وجوہات اس کی جو ہیں وہ معاشی نہیں ہیں، جیو پولیٹیکل ہیں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ بھئی روس سے آپ تیل لے سکتے تھے، ہاں ٹھیک ہے، اس میں 14 مہینے لگے اور اتنا سا آپ منگوایا، 2-4 بوتلیں پتہ نہیں کتنی منگوائی ہیں، کہتے اور منگوائیں گے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ اس کے ڈرے ہوئے خوفزدہ $3-4 بلین کی بچت ہوتی حضور، 30% کام پہ انہوں نے کہا تھا گندم بھی دیں گے، اپنا پی ٹی آئی کے لیڈر سے کہا تھا گندم بھی دیں گے اور وہ بھی کم قیمت پہ۔ آپ کو وہ چونکہ بڑے انتھوزیاسٹک سے تعلقات بنانے کے لیے آپ کو ادھار بھی دے دیتے۔ اچھا، میڈل ایسٹ سے تعلقات میں کیا بہتر ہے؟ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب آپ کی پشت پہ کھڑے ہوتے تھے، وہ آپ سے اکتا گئے ہیں۔ کیا فیض صاحب کا مصرع ہے، بیاتاؤں کا نام جو محبت کی ظالم ریاکار سیجوں پہ سچ سچ کے اکتا گئی، یعنی وہ پنجابی کہتے ہیں نک کو نک ہو گئے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ 6 IMF نے کہا کہ $6 بلین کا بندوبست کر لو، ہم تمہیں دے دیں گے، یہ اپروول دے دیں گے، ایگریمنٹ بحال کر دیں گے۔ وہ اپنا ایگریمنٹ بحال ہے، وہ ایگریمنٹ بحال نہیں ہوگا، آپ کو ایشیائی ترقیاتی بینک سے پیسے نہیں ملیں گے، ورلڈ بینک سے پیسے نہیں ملیں گے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس B پلان ہے۔ B پلان کیا ہے کہ جو 3 وقت کی روٹی کھاتا تھا 2 وقت کی کھا رہا ہے، جو 2 وقت کی کھاتا تھا وہ 1 وقت کی کھائے گا، لوگ بھوک سے مریں گے، ٹھیک ہے، کوئی آدمی ڈھنگ کا کپڑا نہیں، کیسے کئی ایسے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں زمانہ گزر گیا کبھی کوئی کپڑا خریدا ہی نہیں ہے۔ اچھا، جو یہ کھانے پینے کی چیزوں کی، اچھا مزید یہ کہ ترسیلات زر جو ہیں وہ 13% کم ہو گئی ہیں، ہر سال کچھ نہ کچھ بڑھ جاتی تھیں، ٹھیک ہے، آئی ٹی کا میدان کھلا پڑا تھا۔ اچھا ہارون صاحب، حفیظ پاشا ایک ماہر معیشت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 1 سال میں 10 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے، یعنی غریب بھی نہیں رہے، غریبی سے بھی نیچے چلے گئے۔ تو ڈوب مرنے کی بات ہے نا یہ۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ چنگچی میں رہ گئی ہے پارٹی، اور پارٹی آپ کی چنگچی جتنی رہ گئی ہے، اچھا ان کی نہیں رہ گئی۔ ابھی نواز شریف صاحب آتے کیوں نہیں؟ آئیں گے ویسے، وہ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جی چیف جسٹس بدلے گا، اچھا تو پھر آئیں گے۔ جاوید لطیف جو نون لیگ کے لیڈر ہیں وہ شیخ پورے اور بھی کوئی صاحب کردار جاوید لطیف تو ایک ہی ہے نا، پاکیزہ صاحب کردار، دیانتدار، کبھی قبضہ نہیں کیا، ہاں جی، خاندانی رئیس، ہاں جی، ہمیشہ سچ بولنے والا وہی ہے نا جاوید لطیف، یا کوئی اور جاوید لطیف بھی ہے؟ اب اس پہ ایک بڑا لطیفہ مشہور ہے کہ کسی نے مولوی صاحب سے پوچھا، مولوی صاحب بھی شیخ پورہ کے ہی ہوں گے، اتنے اس سے مزاح، شیخ پورہ کے سیاستدان بڑے با کردار ہوتے ہیں، وہ اپنا جو ہے ارے اچھے نیک لوگ بھی شیخ پورہ کے ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، مفت سکول چلا رہے ہیں۔ اچھا، ایک صاحب ہے جو نہیں، سیاستدان کیوں ایسا کام کرے گا؟ تو وہ اپنا وہ پوچھا خیر ان سے کہ اپنا حضرت مہدی علیہ السلام پہلے آئیں گے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئیں گے؟ اس نے کہا نہیں، فائز عیسیٰ پہلے ہیں، جسٹس فائز عیسیٰ پہلے ہیں۔ جاوید لطیف نے تو یہی کہا وہ ہمیں انصاف دیں گے، وہ ہمیں انصاف دیں گے۔ جاوید لطیف صاحب کو لفظوں کے انتخاب کا تو معاملہ ایسا ہے نا ان کا، جو کچھ انہوں نے فوج کے بارے میں کہا تھا
وہ ٹی وی میں تو خیر بیان کیا جا سکتا ہے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ سوشل میڈیا پہ بھی نہیں چلایا جا سکتا جو زبان انہوں نے استعمال کی تھی۔ اور اب کچھ عرصہ وہ اندر بھی رہے تھے، پھر کچھ عرصہ وہ پھر مہمان خانے میں بھی رہے تھے۔ نہیں رہے ہوں گے، لیکن ان کا کیا ہے، اندر رہے یا باہر رہے، وہ بیل سے کسی نے کہا کہ بھئی تجھے چوری کر لیا جائے گا، تو اس نے کہا چوری میں ہو جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا، مجھے چارہ ہی کھانا ہے نا۔ اچھا ہارون صاحب، آپ تو میڈیا کے آدمی ہیں، یہ 14 مہینے کیسے گزرے؟ ہمارے تو خیر ٹھیک گزرے، ہم تو زیادہ پرواہ نہیں کرتے، لیکن میڈیا میں تو مطلب یہ ان کی بھی پالیسی ٹھیک نہیں تھی، پچھلی حکومت کی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ وہ فواد کو بنا دیا تھا وزیر اطلاعات، اور اس کا تھیسس یہ تھا کہ اخبارنویس سارے جرائم پیشہ ہوتے ہیں، ان پہ دباؤ رکھنا چاہیے۔ وہ تو ایک ضد تھی اسے اخبارنویسوں سے۔ میں نے پوچھا بھی تھا کہ اس کو کیوں بنایا ہے، جو آدمی اخبارنویسوں کو تھپڑ رسید کرتا ہے اور یہ تصور ہوتا ہے، صحت مند تعلقات تو نہیں تھے، اور اپنا بھی موصوف پابندی تھی ٹیلی ویژن پہ نشر کرنے پہ؟ اتنی پابندی تھی، یہ تو نہیں تھا کہ فلاں کا نام نہیں لے سکتے اور فلاں بات نہیں کہہ سکتے، اور یہ گھٹن کا اتنا احساس نہیں تھا۔ میں ویسے اپنا ذاتی طور پہ آپ سے عرض کروں کہ ذاتی بات کم کرنی چاہیے، مجھے نہیں احساس ہوتا۔ میں کہتا ہوں بات کر سکتے تو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو اپنے گھر جا کے 14 مہینے اچھے گزرے ہیں، اس کا مطلب میڈیا کے اچھے آزادی میں گزرے ہیں۔ حد ہو گئی یار، کیا آزادی ہے یار، لوگ غائب ہو جاتے ہیں، لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ البتہ اشتہارات کے معاملے میں ان کی پالیسی درست نہیں تھی، اس لیے کہ میڈیا اتنی بڑی انڈسٹری ہے تو ظاہر ہے اس کو زندہ رہنا چاہیے، اس کا ایک رول ہوتا ہے۔ لیکن وہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر صحیح رخ پہ ہو صحافت تو قوم کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ یہ ہے بس، بنیادی نقطہ اتنا ہی ہے، اگرچہ یہ کاروبار ہی ہے۔ اور اب تو اشتہارات اچھے مل رہے ہیں اخباروں کو، کچھ ہیں۔ نیوز پیپر انڈسٹری تو خیر اب تو بہت شرنک ہو گئی، اور اب تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاف پیج فرنٹ پیج کے اشتہار چھپ رہے ہیں اخباروں میں۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں محدود ہو گئی اشتہاروں کی، میں بات نہیں کر رہا، پڑھنے والے کم ہو گئے۔ اچھا، لوگوں کے پاس پیسے کہاں ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ لوگ ٹیلی ویژن پہ انحصار کرنے لگے، اسمارٹ فون آ گیا، خود ٹیلی ویژن کا بھی یہ ہے، اسمارٹ فون آ گیا، اصل فیکٹر یہ ہے۔ ٹیلی ویژن کا حال بھی یہ ہے، چینلوں کا بھی، کہ ان کی بھی اپنی دیکھنے والے کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اسمارٹ فون، ڈیجیٹل ریولوشن آ گیا نا۔ تو ہارون صاحب، بات کو ابھی سیاست پہ کچھ ذرا گرما گرمی بات چیت ہوئی نہیں ہے، کچھ پکھ نہیں رہا ماحول، تو ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد بات چیت جاری رکھیں۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں ایک علاقہ ہے باغ، وہاں پر ضمنی الیکشن ہوا، وہاں پر سردار تنویر الیاس پہلے جیتے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر، لیکن وہ نااہل ہو گئے تھے توہین عدالت میں، اور وہاں پر مقابلہ ہوا تو پی ٹی آئی کا امیدوار تو بہت ہی پیچھے رہ گیا، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان مقابلہ ہوا، اور جب الیکشن ہو رہا تھا تو ہم نے بہت سے ایسے ویڈیو کلپس دیکھے جس سے نظر آ رہا تھا یہاں پہ جعلی ووٹنگ ہو رہی ہے، بوگس ووٹنگ ہو رہی ہے، اور وہاں پر جو نون لیگ کے امیدوار بظاہر شکست کھا گئے، مشتاق منہاج صاحب، انہوں نے بہت الزامات لگائے ہیں، اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ باغ کے ضمنی الیکشن میں ہوا کیا۔ مشتاق صاحب، اگر آپ سن سکتے ہیں تو بتائیے، کیا وہاں پر جو کچھ بیتی آپ پر؟ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں سنت ٹی وی کا اور ہارون رشید صاحب کا بھی۔ یہ جو الیکشن تھا کوئی ذرا بائی الیکشن تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ بائی الیکشن میں جو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں بھی ذرا ایک کیمپین کرتا ہے امیدوار، اس کو بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ تو جو اوسٹ ٹرن آؤٹ تھا اس حلقے کا ٹوٹل ویسے تو 50% تھا، 1 لاکھ ووٹ تھا، تو تقریباً 51-52 ہزار جو ہے نا پول ہوا۔ لیکن جو 189 اسٹیشن تھے ان میں سے جو 170 اسٹیشن ہیں وہاں پر ٹرن آؤٹ جو تھا وہ 35, 40, 45 کے درمیان تھا، میکسیمم 48 تک گیا۔ ٹھیک ہے، لیکن تقریباً کچھ اسٹیشن ایسے تھے جہاں پر 85, 89, 90, 96, 97% جو ہے نا وہ ٹرن آؤٹ چلا گیا، اور تھپے لگا کے تقریباً 10,000 کتنا 97%؟
जी 97% है। 3 स्टेशन है जैसे जिसमें 97% है, वहां पर मुझे नील मेरे उसमें कोई मतलब मेरा पोलिंग एजेंट भी आपको एक होता है, उसमें मेरा नील है और सारे 97% टोटल जो वोट है तकरीबन कोई 10,000 के करीब वोट जो है ना वो उन्होंने यकतरफा ठप्पे लगा के जो है ना डाल दिया। तो ये कोई आज़ाद कश्मीर का ये जो आईजी चीफ सेक्रेटरी और ये इंतजामिया थी उन्होंने सारा ये इलेक्शन मनोवर किया। और जब 97% तो यूरोप में नहीं होता, यहाँ पर मैंडेटरी बाज ममालक में आपने वो डालना लाजमी होता है। तो आपके लोगों ने रोका क्यों नहीं? आपके वहाँ पोलिंग एजेंट होंगे, आपके वर्कर्स होंगे, उन्होंने रोका नहीं? वहाँ पे शोर नहीं मचाया उसको? जी मैं अर्ज करूं कि हमें तो ज़ाहिर ये पोलिंग बाज जो है वो तकरीबन उन्होंने आखिरी 10-15 मिनट के बाद, यानी 10-15 मिनट जब रहते थे पोलिंग खत्म होने, तो एक रेला उन्होंने जो है ना ये तकरीबन उन्होंने आइडेंटिफाई की हुई थी। पूरा दिन तो ठीक रहा सूरत में, खुद भी विजिट करता रहा, लेकिन जो हमारे पोलिंग एजेंट ये बताते हैं कि उन्होंने आपके साथ ही पोलिंग एजेंटों को हमारे जो उनको मारना शुरू कर दिया, उनके हाथ से जो है ना वो अपना मोबाइल छीन लिए, उस तो अंदर गए, उन्होंने तमाम जो बकिया अगर फर्श किसी जगह थे वो तमाम पहले से जो अपना रिजल्ट थे उनको ऑलरेडी डाल के उसको जो उसके ऊपर ज़रा जब वो खुलेंगे बक्से उसमें तो ये सारी चीज़ें कि ना कोई दस्तखत है ना कोई प्रिजाइडिंग अफसर की मोहर है, कोई चीज़ नहीं है, उन्होंने पकड़ के डाल दिए और प्रिजाइडिंग अफसर से उस यानी नतीजा ले लिया और वो नतीजा लेके वो वापस चले गए। तो ये एक मुनज़्ज़म किस्म की गांधी थी। अगर तो हम पहले दिन से ये मुतालबा कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं उस रेंजर या पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉय होती है, क्योंकि वो अंदर भी होते हैं और वो एक एक शनाख्ती कार्ड को चेक करके देते हैं। इस बार ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी, लोकल पुलिस थी, लोकल इंतजामिया थी, आईजी और चीफ सेक्रेटरी ये कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने ये तैनात, ये पीपल्स पार्टी के वहाँ पर वर्कर हैं। यानी आज़ाद कश्मीर में जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी ये आप समझिए दोनों सिंध से आए पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं वहाँ पर, तो वो वर्कर के तौर पर काम कर रहे थे और उन्होंने बाग इंतजामिया को भी डायरेक्ट जो है वहाँ पर हमारी जो ज़रा अब जो बात खुल के आ रही है बाग इंतजामिया के अंदर उन्होंने डायरेक्ट उनको ये ऑर्डर दिए हुए थे कि आपने हर हाल में चुने, हमने क्योंकि हमने बिलावल भुट्टो को ये रिजल्ट देना है तो इसलिए आपने इसको आपने मैनेज करना है। तो एक मिनट अपना देखे ना, ये केस तो बड़ा वाज़ेह हो गया ना। 30-40% कुछ पोलिंग स्टेशनों पे पोलिंग हो रही है, 45% हो रही है और कुछ पोलिंग स्टेशन है उन पर 97% हो रही है। तो आप अदालत में अगर जाएं तो ये तो बिल्कुल अपना ओपन एंड शट केस है, तो अदालत कुछ नहीं कर सकती इसमें। देखें जी अदालतें ज़रा हम जाएंगे, अभी तो पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे, हम सबसे पहले तो वो सारे काउंटर फाइल्स लेंगे, सबूत कर रहे हैं। अच्छा हमारे पास ऐसे सबूत हैं कि यानी 5 स्टेशन ऐसे थे या वो कोई खुफिया स्टेशन थे, उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे, अगर मुझे पहले जो है ना मैं आपको क्लिप देता कि एक तकरीबन को 5-6 साल के मासूम बच्चे जो है ना उस पीटीआई के उम्मीदवार को स्टैंप लगा के तो वो वोट डाल रहे हैं। पीटीआई यानी इस तरह के या पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी। अच्छा पीटीआई तो आपको पता है वो तो 4,900 या 700 वोट मिले उनको, वो तो किसी मुकाबले में ही नहीं थे, मुकाबला पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का था। तो इसका मतलब आप पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे, मगर आपकी तो वफाकी हुकूमत है, वजीर आजम हैं आप और वफाकी हुकूमत का बड़ा जोर होता है आज़ाद कश्मीर में, आप लोग कुछ भी नहीं कर सके इस काम को रोकने? हम क्या कर सके जी, मैं आपको सच्ची बात है, मैं तो मरवाया है राना सनाउल्लाह ने, मैं आप मेरी पार्टी के वजीर दाखिला हैं, मैं ज़रा ये बात टीवी पे नहीं कहना चाहता, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की आपको पता है उनकी गुफ्तगू जो है ना बहुत बड़ी होती है, लेकिन अमल कोई मुझे नजर नहीं आया। पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए टीवी पे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब से हमने पहले कहा कि आप रेंजर्स भेजें ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों, उन्होंने प्रॉमिस भी किया, लेकिन मेरे ख्याल में ज़रा उन्होंने वफाकी हुकूमत भी चलानी है और अपना वो बेचारे यहाँ पर आए भी, लेकिन वो इतने बेबस थे, उस पार्टी के हाथों यरगमाल थे कि उन्होंने कहा जी वो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जो हैं वो मेरे पास आ गए थे, वो कहते हैं रेंजर्स ना भेजें, रेंजर्स भेजेंगे तो ये सब हो जाएगा। तो आखिरी वक्त में रेंजर्स नहीं आई, रेंजर्स के बजाय वो उन्होंने एफसी भेजी। एफसी वाले सारे यहाँ पर जितने उनमें से 80% यहाँ चर्च देते रहे पूरा, यानी आपको पता है वो एक खास जगह से आते हैं, तो उनका ना कोई रोल था ना कोई चीज थी, वो छाँव की जगह पे बैठ के तो उन्होंने वो पूरा 8-9 घंटे दिखा के अपना टीए लेके वापस चले गए। बहुत शुक्रिया आपका।
بہت شکریہ مشتاق منہاج صاحب، آپ نے وہاں کی وہ باتیں ہمیں معلوم نہیں تھیں. سر حیران کن ہے، 97% پولنگ، 90 سے 97%، اور اپنا 90 سے 10,000 ووٹ، وہی ڈفرنس ہے. وہی ڈفرنس ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے بلاول صاحب کو جا کے رپورٹ پیش کرنی ہے، اور قمر زمان قاہرہ سپروائز کر رہے تھے اس جمہوری عمل کو، قمر زمان کا جمہوریت کے حسن کو فروغ دے رہے تھے. ان کا تاثر جو ہے وہ شریف آدمی کا، لیکن کیا کام کیا. اور مطلب یہ ہے کہ یہ قدیم دور کے مظاہرین جیسے جاگیرداروں کی جنگیں لڑا کرتے تھے اور بعض اوقات زنجیریں پہن کے لڑا کرتے تھے تاکہ پیچھے نہ ہٹ سکیں. یہ تو وہی منظر ہو گیا، اور اس کو کہتے ہیں جی جمہوریت ہے. اور اس کا حسن ہے، کیا ہے؟ حسن بھی ہے، صرف جمہوریت ہی نہیں ہے، اس کو حسن بھی ہے. وہ آزاد بڑی قربانیاں دی ہیں پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے لیے، بہت قربانیاں دی ہیں. جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو لوٹ مار کا ایسا بازار گرم تھا. ایک فیصل آباد کے صاحب تھے، میں ان کا نام بھول گیا، وہ چودھری مجید کے پاس بیٹھا ہوتا تھا وزیر اعظم کے پاس، اور وہ ایک منظر کسی نے مجھے بتایا، ذمہ دار آدمی نے، ارے خیر نے نہیں، اس نے کہا، اس نے وزیر اعظم سے کہا میرے وہ کپڑے ڈرائی کلین کرنے کے لیے مجھے کدھر ہے؟ اس نے کہا جی ابھی آتے ہیں. وزیر اعظم سے پوچھ رہا ہے کپڑے ڈرائی کلین کرنے کے لیے. ایک آدمی تھا وصولی کے لیے، کہا جاتا تھا قیدی نے مقرر کیا ہے اس کو. بڑی شرمناک بات ہے. اچھا پھر یہ مشتاق منہاج صاحب کو میں تو کبھی غلط بیانی کرتے نہیں دیکھا، اور ایسی بات ٹھوس بات، اور وہ تو ایک ٹھوس بات ہے. بھائی ووٹ پڑے 90% یا 97%. اب جو ایکسٹرا 50%، اور وہاں پہ ان کو نیل ہے، کوئی 0 ووٹ پڑا ہے انہیں جن جگہ 90. اچھا ان کا ووٹ ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے کچھ پولنگ اسٹیشنوں پر قبضہ کر لیا گیا آخری 15-20 منٹ میں، 20 منٹ میں، اور رانا ثناء اللہ کو وہ ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کہ بھائی رینجرز کو بھیجتے. کہتے مجھے قمر زمان قاہرہ نے کہا او پھر رینجر کا کام تو صرف دھاندلی روکنا تھا نا، بلکہ غنڈہ گردی روکنا تھا نا، تو پھر ان کی بات کیوں مانی انہوں نے؟ اس لیے کہ اس کے بغیر مخلوط حکومت چل نہیں سکتی. تو پھر مخلوط حکومت آئندہ بھی ایسے ہی چلے گی. یہ تو آپ کا تھیسس ہے کہ ان کے اختلافات بڑھتے جائیں گے اب وقت گزرنے کے ساتھ. وہ تو ظاہر ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے نجم سیٹھی صاحب کو گھر بھیجو، اشرف زکا صاحب کو لے کے آؤ، ان کا حصہ ہے، وہ اس میں طے ہوا ہے، وہ ہمارا آدمی ہوگا. جی ظاہر ہے وہ اس پہ ڈٹ گئے. تو انہوں نے بھی تو شہباز شریف کو ووٹ دے کے وزیر اعظم بنایا ہوا ہے نا 14 مہینے سے. تو انہوں نے بھی مولانا کا بھی حصہ ہے، ان کا بھی حصہ ہے، باقی کی عوام کا کوئی حصہ ہے. عوام کا کیا، عوام کے لیے کیا بچے گا؟ وہ آپ نے سنا نہیں ہوا؟ ایک آدمی تھا، وہ اسے شبہ ہوا کہ دودھ میں پانی ملاتا ہے، اس نے ایک نگران اسے مقرر کیا. تو وہ ایک اپنا آدھا کلو دودھ کی بجائے اس نے کہا کہ بھائی تم اس میں پانی ملاتے ہو اور پی جاتے ہو ایک پاؤ. تو اس نے کہا کوئی نہیں، تمہیں تمہارا حصہ دیں گے، اور ایک پاؤ دودھ میں 2 پاؤ پانی ڈالنا شروع کر دیا. اب انہوں نے تیسرا آدمی مقرر کیا. تو اس نے تجویز پیش کی کہ یہ اس کی کوئی ضرورت، دودھ کی ضرورت نہیں ہے، دودھ جتنا بھی ہے ہم آپس میں بانٹ کے پی لیتے ہیں. انہیں پانی دے دیا. نہیں، اس کی بوچھوں پہ دودھ لگا دیا. وہ اٹھا ہوا دودھ ہی نہیں پلایا. انہوں کو تو آئینہ دیکھیں، آپ تو پی چکے ہیں. یہ ہے ہماری جمہوریت جس میں $17 بلین، اس $17 بلین 5100 ارب روپے کی مراعات ہے امیر طبقے کے لیے. 2700 یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے. 2700 ارب سالانہ، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے جی. اور وہ IMF والے چیختے ہیں کہ سبسڈی دینی ہے تو کسی غریب کو دو، ٹارگیٹڈ سبسڈی دو، سب کو نہ دو. وہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کیا تھا کچھ، لیکن اب وہ دور واپس آ گیا ہے. اچھا پھر ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید گفتگو جاری رکھتے ہیں. تحریک انصاف کے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی تو تتر بتر ہو گئی، خزاں کے پتوں کی طرح بکھر گئی، ایک چنگچی رکشہ میں بس سب سما سکتی ہے تو بحران بہت سنگین. ہارون صاحب یہ اس سے نکل پائیں گے؟ ایک سوال کا جواب دیں آپ. جی PTI کا ووٹر کس کے ساتھ چلا گیا ہے؟ کسی کے ساتھ نہیں گیا. جب وہ ووٹر ہی کہیں نہیں گیا، ایک ٹرین ہے، اس میں گارڈ بھی ہے، اس میں جناب سٹاف بھی ہے، اس کی سیٹیں بھی بڑی عمدہ، اس کی سپیڈ بھی بہت ہے، بڑی خوبصورت بھی ہے، ہر چیز ہے، ڈبے بھی بہت ہیں، مسافر اس میں نہیں ہیں، تو وہ کیا ٹرین ہے؟ ایک ہوٹل ہے، اس میں جناب بڑی شاندار کراکری ہے،
اپنا وہ ہے، کرسیاں ہیں، ویٹر نہایت عمدہ ہیں، سروس نہایت شاندار ہے، اور کھانے بھی جناب پہلے وہ کہتے ہیں ہم نے ایسے پکایا ہے کبھی کسی نے نہیں پکا کے، گاہک کوئی نہیں ہے۔ اور بھائی پی ٹی آئی کا ووٹر کہاں جائے گا؟ ایک سادہ سی بات ہے، دیکھیں وہ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، شاہ محمود کو شخصیات مل کے ٹیکٹیکل ریٹریٹ بعض اوقات کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ کیلکولیٹڈ ہونی چاہیے، سوچ سمجھ کے۔ اچھا وہ راستہ کیا نکلتا ہے ابھی کہہ نہیں سکتے، اور اگر اس میں کوئی ایسے راستے نظر آتے بھی تو ظاہر ہے یہ ٹیلی ویژن پہ یہ کرنے کی گفتگو نہیں ہے۔ مخالفین کہتے ہیں بھاگ جائیں گے۔ نہیں بھاگنے کا تو خیر سوال ہی نہیں، یو نو اٹ، ایوری بڈی نوز اٹ، کہ بھاگنے کا کوئی سوال نہیں۔ اسے کہا گیا چلے جاؤ ملک سے باہر، اس نے کہا میں نہیں جاتا۔ اس نے اپنی بہنوں سے کہا، انہوں نے بھی کہا ہم نہیں جاتے۔ ان پہ مقدمے بھی ہو رہے ہیں۔ ان پہ رہے ہو، مقدمات تو چلتے رہیں گے، مقدمات تو اس کا کیا ہے۔ دیکھیے بات سنیے، ناکامی کوئی چیز، ہمارے دوست بارک اللہ خان مرحوم طالب علم لیڈر تھے، وہ کل بڑے نفیس فقیر آدمی تھے، وہ کہتے تھے کہ اس دنیا میں کامیابی اور ناکامی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، میں نے لیٹن امریکہ کو اس مشہور مصنف کا، کیا ان کا نام ہے، گیبریل گارشیا مارکیز، نہیں دوسرے جو ہیں ان سے الکیمسٹ والے، پاولو کویلو، جو کوئلو پائلو، وہ میں نے ان کی کتاب پڑھی تو اس میں ٹھیک یہی بات تھی، اس نے کامیابی ناکامی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، سبق ہوتے ہیں زندگی میں۔ بات یہ ہے 2 دفعہ سینٹ کے ٹکٹ سے ابراہم لنکن کو انکار کر دیا گیا تھا۔ اچھا، عکا کی جنگ میں صلاح الدین ایوبی ہار گیا تھا، اور بہت بری طرح ہار گیا تھا، صرف ہارا نہیں تھا۔ اور ڈگال نے کہا صدارتی نظام ہونا چاہیے، مجھے اختیارات دو، اس کے بغیر فرانس نہیں سنبھل سکتا۔ لوگوں نے انکار کر دیا۔ لوگ ہمیشہ قدامت پسند ہوتے ہیں، وہ اپنے گاؤں چلا گیا، گاؤں والوں سے گپ لگایا کرتا تھا، وہاں بیٹھا رہتا تھا، منصوبہ بندی کرتا تھا، آخر اسے واپس لانا پڑا۔ اگر ووٹر انٹیکٹ ہے، بات یہ ہے کہ صرف ایک چیز کا خطرہ ہوتا ہے کہ نا امید ہو کے مایوس ہاتھ تو پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اقبال نے کہا نہ ہو نو امید، نو امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ واہ، اگر عزم، جیتا کون ہے؟ عزم۔ کرکٹ کا ورلڈ کپ کیسے جیتا گیا تھا؟ دنیا میں 7 ارب آدمیوں میں سے اس وقت تو 6 ارب ہوں گے، ایک آدمی نہیں تھا جو کہتا ہو کہ پاکستان جیت جائے گا۔ بڑی پتلی حالت تھی۔ پتلی تو کیا لفظ ہے، مطلب یہ ہے کہ 4 میچ ہار گئے تو جیتنے کا کیا سوال تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن عزم برکر، شوکت خانم سب نے کہا کہ نہیں بن سکتا ہاسپٹل، اور چل بھی نہیں سکتا، سب نہیں چل، بن بھی نہیں سکتا۔ 20 میں سے 19 نے کہا بن ہی نہیں سکتا، 20 نے کہا بن سکتا ہے مگر چل نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ مگر وہ بن گیا۔ اگر آپ کا عزم برقرار ہے، میں آپ سے عرض کروں، اگر یہی حکومتی اتحاد، آبویسلی یہی حکومتی اتحاد جو دراصل 12 پارٹی نہیں ہے، یہ 14-15 پارٹی ہیں، اس میں چینل شامل ہیں، اچھا، اس میں میڈیا گروپ شامل ہیں، اچھا اور بھی کچھ لوگ شامل ہیں۔ اگر یہی حکومت بنائے گا اور یہی 14 ماہ کے جو پرفارمنس ہے ایسی رہے گی، یہ 700 ارب سے 1000 ارب روپے تک بچا سکتے تھے روس سے تیل خرید کے۔ یہ منڈیوں میں مینجمنٹ کر کے مہنگائی کو، کھانے پینے کی چیزیں 48% تو مہنگی نہیں ہوتی، 20-25% ہوتی، یہ تو قابل فہم تھا۔ ڈالر کی ظاہرہ پرائز گر رہی تھی تو اس میں کھاد وغیرہ کی قیمتیں بڑھ گئی تھی اور مسئلہ تھا۔ یہی رہا، یہ نومبر میں الیکشن کراتے ہیں، فرض کرو خرم دستگیر صاحب نے کہا ہے کہ نومبر میں الیکشن کرائیں گے، 10 نومبر کو۔ اگلے موسم بہار میں آپ ان کی حالت دیکھ لیجئے گا، یہ زیادہ سے زیادہ اگلے سال کے آخر تک جائیں گے۔ اور یہ کیا نامقبولیت ہے، نامقبولیت کا وہ طوفان اٹھے گا کہ دنیا ششدر رہ جائے گی۔ ایسے واقعات ہوں گے اگر یہی پرفارمنس رہی، جی تو اس سے فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا، ظاہر ہے کہ اور کس کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اتنی پارٹیاں مل کے حکومت چلا ہی نہیں سکتی، انٹرسٹڈ گروپس۔ ادھر حال یہ ہے کہ روز وکیلوں کا گروہ اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے ہر ڈسٹرکٹ سے، ٹھیک ہے۔ وہ بنیاد اگر برقرار ہے، بلڈنگ کو نقصان پہنچے، اگر بنیاد برقرار ہے تو اس کی مرمت ہو سکتی ہے، رینوویشن، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، ہوتی رہتی ہے۔ لیکن جو ایک دن مجھے پورا یقین ہے اپنے تجزیے کی بنیاد، میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، ایک دن مسالے دودگی گرینڈ ریکنسیلیشن ہوگی، اس کے بغیر نہ ملک کی اکانومی بچتی ہے، نہ امن و امان ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اتنے جرائم بڑھ گئے ہیں،
اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے۔ اسٹریٹ کرائم جو جرم بڑھ گیا ہے نا جی، زندگی غیر محفوظ ہو گئی، لوگ اکتا گئے۔ اکتانے کی ایک آخری حد ہوتی ہے جس کے بعد لوگ سر پہ کفن باندھ لیا کرتے اسی لیے ہم اپنا پروگرام بھی اب وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ناظرین، اب اگلے ہفتے جمعہ ہفتہ اتوار 8:03 پہ اپنے شو سیاست اور ریاست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔